السلام علیکم، صبح بخیر ناظرین. گڈ مارننگ JNK کا تازہ ترین شمارہ لے کے آپ کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دسمبر 2016 کی 10 تاریخ اور ربیع الاول کی بھی 10 تاریخ اور آج دن سنیچروار کا، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے. پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے. میں آپ کا میزبان ہوں امین بٹ. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں شریک سفر اور میزبان رہیں گے اظہر حاجنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. صبح خیر. السلام علیکم ناظرین محترم. پرت دہک پہ پرت صبح پہ سان وٹن پہ تہند باپت آز تہ یہ دعا زِ اللہ تعالیٰ تھوین تہ حفاظت سان خوش تو خوشحال. اگر اس موسم کے تعلق کت کرو، محکمہ موسمیات یہ پیش گوئی زِ سری نگر روز آز مطلع جزوی طور پر آلود رہے گا، اور اگر ہم لیہ لداخ کی بات کریں اور جموں کی بات کریں مطلع صاف رہے گا، موسم خشک رہے گا. درجہ حرارت کتنا رہے گا وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. تاہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے، ویسے آپ جانتے ہوں گے، اس تعلق سے آپ تک خبر پہنچی ہوگی کہ سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کل بھی بیشتر فلائٹس متاثر ہوئی. آج کیا معاملہ رہے گا، جو بھی انفارمیشن ہوگی کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اس سے پہلے کہ آپ موسم کے حوالے سے اور بھی جانکاری اپنے ناظرین تک پہنچائیں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج صبح اچھی خاصی سردی بھی تھی. رات کو منفی درجہ حرارت اور صبح کوہرا دھند چھائی ہوئی تھی. تو خاص کر تمن جائن یت آب پیمت یا سڑکن پہ اترے وغیر تت ونکس تل قطر لگت اشتعال، اور اللہ تعالیٰ سن فضل کرم روزن شامل حال. یم ونکس نیرنچ تیاری آسن کران پنو گھر تمن کرو یہ گزارش کہ یت یت تہ یہ اندیش آس کہ کال آب پیمت یتنسن تل قطر آسنک امکان حظ تتھ گاڑی انتہائی احتیاط ساتھ چلاونٕچ ضرورت، خاص کر یتنسن اترے آسہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ تتنسن بڑا انتہائی احتیاطی ضرورت. اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ سارنٕے پننِس حفظ امانس. آمین. اور دوسری اہم بات یہ بھی کہ ایسے موسم میں جب ہم گاڑی چلاتے ہیں، چاہے ہمارے پاس نجی گاڑی ہو یا ہم کسی کی گاڑی میں بیٹھے ہو، پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہوں، تو کوشش یہ بھی کریں کہ جو فرنٹ جہاں سے آپ دیکھتے ہیں باہر کا جو سڑک دیکھ پاتے ہیں، جو فرنٹ کا ویو ہو وہ بالکل کلیئر ہو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شاید لگت گمت شیشے، تو کوشش کریں کہ گرم پانی ڈالا جا سکتا ہے، یا یہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ کالے ترو گاڑی پر تھو ترپال یا بیکنگ شیٹ تاکہ شیش لگ نکیں. اور اللہ تعالیٰ بچائے، کئی ایکسیڈنٹس اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ویزیبلٹی کلیئر نہیں ہوتی ہے. خیر، درجہ حرارت آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ کتنا رہے گا. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی امید ہے. جموں میں 22 ڈگری سیلسیس، جبکہ لیہ لداخ میں 11 ڈگری سیلسیس کے آس پاس آج دن کا درجہ حرارت رہے گا. یعنی لیہ لداخ میں 11 اور سری نگر کے تعلق سے کہا گیا ہے، وادی کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ 9 ہی ڈگری ہوگا. تو خیر، اگر تاہم شبانہ درجہ حرارت کی بات کریں امین صاحب، شاید کل ہی یہ خبر پہنچی تھی عام لوگوں تک اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ لیہ لداخ میں -11 کے قریب درجہ حرارت رات کا. -11 ہو، -9 ہو، -4 ہو، لیکن جب یہ اس میں منفی کا جب اضافہ ہو جاتا ہے درجہ حرارت کے حوالے سے، تو ظاہر سی بات ایک تشویش کی بات ہو جاتی ہے اور ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں موسم سرما کے حوالے سے خاص کر جو بجلی کی صورتحال ہے وہ بدقسمتی سے بڑی متاثر رہتی ہے اور لوگ پریشانیوں میں مبتلا. حالانکہ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ پیک آورس میں جو محکمہ بجلی سے وابستہ افسران ہیں، انجینئرس ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ پیک آورس میں بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وولٹیج کا ڈراپ ہوتا ہے اور لوگ جو ہیٹنگ گیجٹس وغیرہ ہیں وہ بھرپور طریقے سے استعمال. اب ایک طرف سے عوام کی ضروریات ہیں، دوسری طرف سے ایک محدود قسم کی بجلی کی سپلائی ہے سرما کے مہینے میں. عوام سے یہ گزارش کہ جس حد تک بھی آپ اس میں کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کو معتدل انداز میں، متوازن انداز میں استعمال کیا جائے وہ کریں. اور محکمہ بجلی کے حکام سے یہ گزارش کہ اس کو جتنا زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے بہتر بنائے تاکہ لوگوں کو راحت ملے. خیر، موسم کیسا بھی ہو، ہم مارننگ میں حاضر ہو جاتے ہیں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر، اور ناظرین کی بھی امیدیں وابستہ اس پروگرام سے. آپ ہر دن انتظار کرتے ہیں کہ کس مہمان شخصیت سے ملاقات کرائیں گے، کس موضوع کے تحت بات کریں گے، اور اسی طرح پھر اخبارات کی سرخیوں کا بھی آپ کو انتظار رہتا ہے. تو جناب عالی، اس سب کا آج اہتمام ہے پروگرام میں. تاہم اگر ہم آج کے دن کی بات کریں تو ہر لمحے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، ہر دن کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. تاہم ہفتے کے دنوں میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ ہی اہمیت رکھتے ہیں اپنے آپ میں، یا ایسے دن ہوتے ہیں جن دنوں کو کسی خاص مقصد کے لیے منایا جاتا ہے. جس طرح امین صاحب، اگر ہم آج کے دن کی بات کریں، آج انسانی حقوق کا بین الاقوامی دن ہے، اور 1950 عیسوی سے یہ دن منایا جاتا ہے 10 دسمبر کو. 10 دسمبر کو نہایت ہی اہم معاملہ ہے یہ. اور اس حوالے سے اگر
اختصار کے ساتھ بھی بات کی جائے تو اس بات کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا کہ چاہے انسانی حقوق کے ساتھ وابستہ جتنے بھی ادارے ہیں ان سب پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس حوالے سے جو ایک عوامی توقعات کا معیار ہے اس پہ پورا اترا جائے. خوشائند بات ہے کہ ہمارے یہاں ریاست میں بھی جو انسانی حقوق کا کمیشن ہے اس کی سربراہی کے لیے حال میں ہی جسٹس بلال ناسکی صاحب کو مقرر کیا گیا ہے. اب جب انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. ہم اپنے پروگرام میں کسی سیاسی موضوع پہ گفتگو نہیں کرتے, لیکن جہاں تک انسانی حقوق کی بات ہے تو انسان بنیادی طور پہ پیدا ہی چند حقوق کے ساتھ ہوا اور اس کے ساتھ اس کے کچھ فرائض بھی ہیں. ہم یہی امید رکھ سکتے ہیں, آج کے دن یہی دعا کر سکتے ہیں, چاہے انسانی حقوق کے حوالے سے ادارے ہیں یا افراد ہیں, چاہے اس حوالے سے انفرادی معاملات ہیں یا اجتماعی معاملات ہیں, اس میں جو بین الاقوامی سطح پہ ایک معیار مقرر کیا گیا, خدا کرے کہ ہم اس معیار کو پورا کر سکیں. اس حوالے سے جتنی بھی صورتحال بہتر ہو دن بدن وہ ہم سب کے مفاد میں ہو. بالکل. تو آج ربیع الاول صحیح متبرک دو اس طلوع پروگرام 10 آز دے نعت مقدس صلی اللہ علیہ وسلم سید صدایا محمد چھو فریاد آمد گدایا محمد تو چک سون ولی باسی سولی تو چک سون ولی باسی سولی مزمل چنلی کبایا محمد بروز قیامت چو اشچون شفاعت چھجنی رفاقت واللہ یا محمد میچم شوق سینز بگسہا مدینس منگئی ناز نینس شفایا محمد میچم چک لادن تھاوم گوش نادن کرئی سر بپادن فدایا محمد شب و روز کرئی گات شمع روی صفات چھاسے چن رحمت عطایا محمد بارزو سماوات درود و تحیات بارزو سماوات درود و تحیات پران پان صلوات خدایا محمد زہد سون سردار چک سون غم
خار چھو اسے چون دیدار دوایا محمد میں در وقت پیری کریو دست گیری پیمت در اسیری جدایا محمد برس تل کران چھو صدایا محمد. یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ماشاءاللہ آیتوں سے ملاتا گیا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی صلی اللہ علیہ وسلم. نعت نبی سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا اور اسی بیچ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ تشریف آور ہو چکے ہیں. اس وقت گرم نمکین چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بھی ٹھنڈ لگتی ہے تو نمکین چائے پیتا ہوں اچھا محسوس کرتا ہوں. ویسے کشمیر میں رہنے والے جو بھی دوست ہیں وہ سردی کے موسم میں بہت شوق کے ساتھ نمکین چائے کا استعمال کرتے ہیں, نمکین چائے پیتے ہیں. تو اس سماوار تے آسم پنس بالکل سیٹس مز ہم اسی سماوار سے گرما گرم نمکین چائے ان کپس میں ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں. یقیناً آپ بھی اپنے ڈرائنگ رومز میں کچنز میں اس وقت بیٹھ کر نمکین چائے پی رہے ہوں گے. نمکین چائے سے آپ لطف اندوز ہوتے رہیے اور دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ہمارے آج کے مہمان کون ہوں گے ذرا دیر بعد آپ جان پائیں گے. فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. ناظرین ایک بار پھر آپ کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے دوردرشن کی براہ راست نشریات میں. میرے ساتھی اظہر نے آج کے مہمان کے حوالے سے جس اشتیاق کو بنانے کی کوشش کی اس کو ہم توڑ دیتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان ہمارے ساتھ تشریف آور ہوئے ہیں, تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اس سے پہلے بھی گڈ مارننگ جے اینڈ کی زینت بن چکے ہیں ایک مختلف کیپیسٹی میں. آج ایک مختلف حیثیت سے ان کو مدعو کیا اور امید ہے کہ جس موضوع کے حوالے سے آج ہم نے ان سے بات کرنی ہے بھرپور گفتگو ہوگی اور بڑی عوامی دلچسپی کا معاملہ ہے. وہ ہمارے لیے نہایت خوشی کی ڈاکٹر شفقت خان صاحب تشریف فرما ہیں, ہیلتھ آفیسر سری نگر میونسپل کارپوریشن. اس وقت اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو, آپ کی جو یہ نئی اسائنمنٹ ہے جو حال ہی میں آپ نے اس کو جوائن کیا ہے, بہت کام اور پرسا ہوا, اس کے لیے آپ کو مبارکباد. اور آغاز تو بہرحال ہم انہی الفاظ سے کرتے ہیں لیکن شاید اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جس میں ایک ناقدانہ پوائنٹ آف ویو بھی آپ کو سننا پڑے گا. اور مجھے امید ہے کہ آپ ہماری تنقید تو نہیں کریں گے بلکہ ایک بے تکلف سی گفتگو. بہت بہت استقبال آپ کا ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف آور. ٹھنڈ ہے بہت زیادہ. آپ نے ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ کیا ہے آج کل, میں دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ چھائے رہتے ہیں. آپ سائیکل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں آپ, اور یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جو ٹریفک کا کنجکشن ہے اس حوالے سے یہ ایک حصہ ادا کیا جا سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جن کی سماج میں الگ سی پہچان ہے وہ سائیکل وغیرہ کا استعمال کیا. آج صبح سائیکل پہ آپ تشریف آؤ ہیں یا گاڑی میں؟ سائیکل کے لیے تو بہرحال اس ٹائم صبح ایک موسم کا تقاضا اور مائنس اور فریزنگ ٹیمپریچر ہے, لیکن انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ سائیکلنگ کو پروموشن کریں گے اور اس کے لیے انفراسٹرکچر بھی انشاءاللہ بن رہا ہے. گورنمنٹ جو ہے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ میں سائیکل بیز اور سائیکل بیز بنانے کی بات کر رہے ہیں, اور ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہیلدی سٹی کو سائیکلنگ سے پروموشن زیادہ ہیلتھی بنایا جائے, اور یہ انفرادی انڈیویجول ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہے سب کے لیے, اور ہم انشاءاللہ پروموٹ اس کو آگے بھی کریں گے. سمر میں وی ول ہیو مور پروگرامز آف پروموشن. اسمارٹ سٹی کا آپ نے خیر ذکر چھیڑ ہی دیا اور ہم چاہیں گے بھی کہ آج تفصیل سے اس پر بات ہو. گفتگو ہمارا وہی جی, اور اسمارٹ سٹی کے تعلق سے یقیناً ہم بات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر شفقت خان سے, کیونکہ اسمارٹ سٹی کا نعرہ اس وقت گونج رہا ہے. جاننا چاہیں گے کہ آخر ہے کیا اسمارٹ سٹی, کیسے ہم اپنے شہر سری نگر کو اسمارٹ بنا سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر شفقت خان صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے چونکہ آپ رجسٹرار ہیں ڈیتھس اینڈ برتھس کے SMC سری نگر میں, ہمیں بتائیے کہ
जो बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करते थे पहले ज़माने में, आज से 20, 30, 40 साल पहले, और आज के ज़माने में जब बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करनी होती है, वालिदैन इस ताल्लुक़ से बहुत संजीदा होते हैं और होना भी चाहिए क्योंकि इसकी अब बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। तो कितना आपने इसमें सहूलियतें लाई हैं और किस तरह अब हासिल कर सकते हैं वो लोग बर्थ सर्टिफिकेट्स? पहले मैं आपको बयान कर दूं कि बर्थ सर्टिफिकेट कितनी लाजिम है एक इंसान के लिए आज की डेट में, और या डेथ सर्टिफिकेट। एक तो इंडिविजुअल के लिए ये ज़रूरी इसलिए है कि ये उसकी प्रूफ है पैदाइश का, और ये पैदाइशी प्रूफ हर एक जगह पे उसके सबसे लाजिम डॉक्यूमेंट माना जा रहा है। जी। तो आज की जो जब आप बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं तो स्कूल में पहली ही रिक्वायरमेंट बर्थ सर्टिफिकेट की होती है। आप आगे चल के कहीं पे इमिग्रेशन करते हैं, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे भी बर्थ सर्टिफिकेट ही लाजिम बनाई गई हुई है। तो दूसरी तरफ अगर समाज के लिए देखा जाए, इसलिए है क्योंकि एक प्लानिंग का एक तरीका है कि हमको पता चलता है कि कितने लोग हमारे सिस्टम में पैदा हो रहे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने एडल्ट्स हैं, उनकी फैसिलिटीज़ के हवाले से क्या फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। हमारा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो एक बेस बनाता है, वो सर्वे होती है, उसी हिसाब से फिर आगे प्लानिंग होती है सिस्टम की। तो हम समझते हैं कि हर एक को आगाह होना चाहिए कि बर्थ सर्टिफिकेट का होना उसके लिए बहुत ही लाजिम है, और हर एक वालिदैन को मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि वो लोग जब बर्थ हो तो इंश्योर करें, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशनल बर्थ है, क्योंकि 99% तो आज हॉस्पिटल में ही बर्थ होती है, और हम प्रमोट भी करते हैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हो, तो लोग वहाँ पे इंश्योर करें कि वो बर्थ सिस्टम में अपडेट हो जाए, और वो हमारे सिस्टम में फिर ऑटोमेटिकली एक डेटाबेस बनी हुई है। तो वो सर्टिफिकेट जब एक डेटाबेस में आ गई, ये भी मैं कहना चाह रहा था कि लोग उसको घर पे डाउनलोड अब कर सकते हैं। ये आपने बड़ी अहम बात कही कि वैसे भी अब जो इसकी ज़रूरत बढ़ी है, आपको बच्चे का एडमिशन कराना है तो उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए स्कूल अथॉरिटीज़ को दिखाने के लिए। अगर आप अपने राशन कार्ड वगैरह में इजाफा करना चाहते हैं, नफरी कोई भी मामला हो, तो जैसा आपने बड़ा अप्रोप्रिएटली आपने कहा कि ये तो सबूत है आपकी पैदाइश का। एक वक्त ये था कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का या जो हमारे बाकी बल्दियाती इदारे हैं, तिहिंद नफर अमि कथ कोशिश करान कि अगर महलस मज तिमन ड्यूटी कुन गरस मज अल्लाह ताला नि खुशी दिसमज बच्च आमुत, तिम कोशिश करान कि अगर बच्चस नाव आन आमुत थावन, तिम तमी साथ सू पन्निस अकिस रिपोर्ट कार्डस पे जमा कर। हालात बदले तो करो वन यह ऑनलाइन, ई गवर्नेंसुक हिस्सा कि सोन शहरी अगर तमिस गरस में बच्चे सज पैदाइश सपद सो एक ऑनलाइन अमिच रजिस्ट्रेशन, शायद इट डजंट अप्लाई टू द डेथ के लिए फॉर्मली डेथ्स भी ऑनलाइन अभी हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं हॉस्पिटल्स में। जो ही एक डेथ होती है वो अपलोड करते हैं। तो डेथ्स में थोड़ा सा ये प्रोसेस रहता है कि लोग उतने कॉन्शियस नहीं है डेथ सर्टिफिकेट लेने के। बर्थ सर्टिफिकेट का जो है डेथ सर्टिफिकेट भी अपनी अहमियत है, जैसे आपके विरासत के मामला हैं, सक्सेशन वगैरह के एब्सोल्युटली डेथ रजिस्टर करना उतना ही लाजिम है जितना कि बर्थ सर्टिफिकेट। बह वन इनफैक्ट कशिर पठन अक लटि, क्योंकि ऑडियंस गामन मज देहातन मज रोजन वज ऑडियंस तम बर्थ सर्टिफिकेट हज लाजमियत इम्पोर्टेंस जानान। बहुस तुमन आज करान रिक्वेस्ट अपील करान कि यम साथ कह बच्चे जे युस नियरेस्ट इंस्टीट्यूशन हेल्थ इंस्टीट्यूशन तत करिन तुम रजिस्टर, या श्रीनगर हंदन पेरिफेरियन मज रोजन वल तुम करिन पन्निस पानस तथ अस्पतालस मज रजिस्टर। सपोज ये पेरिफेरल हॉस्पिटल ते करान बर्थ्स वन ये बर्थ्स गसन तत गसन तुम गसन एंश्योर करें कि तुम करन रजिस्टर। अगर तुमन हज बर्थ छन रजिस्टर गसान कुछ वजह से तुम गसन सनिस ऑफिस मज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ सनिस ऑफिस मज पन पान अकिस वरियस अंदर अंदर करनावन बच्चे सुन नाव ते बर्थ। अगर सो इंस्टीट्यूशनस मज छन गमज सु छन अपलोड गमज तथ अस्पतालस मज ये सु पैदाइश सपदमज गो, तो विद इन ए ईयर गछि लाजमी तौर पे रजिस्टर
اگر ود ان 1 year کانٛہہ یہ برتھ ویژھِ رجسٹر کرناوٕنۍ سُہ ہیٚکہِ بالکل پننہِ اطلاع کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ کٔرِتھ. وۄنۍ چھُ واریاہن معاملاتن منٛز وٕچھ حظ بدقٕسمتی چھِ کہِ أسۍ چھِ اکثر کران پننٮ۪ن حقوٗقن ہٕنٛز کتھ فرٲیض چھِ گژھان مٔشِتھ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گژھان چھِ سرٹِفکیٹ ژھانڈنہِ پتہٕ چھِ واریاہن جاین چھُ یہِ تہِ آمُت وٕچھنہٕ تِم چھِ دپان حظ ییٚتہِ کیازِ چھُنہٕ یہِ بھلے اَسہِ آسہِ نہٕ رجسٹر کرنومُت. وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ نسن یہِ وشفہٕ گوٚو پتہٕ چھُ بہرحال یہِ چھِ ضروٗرت. اتھ چھُ بڑٕ کمپلِکیٹڈ پروسیجر اکھ تۄہہِ چھُ میجسٹریل کیاہ چھِ ونان باضٲبطہٕ بڑا لمبا معاملہ. بالکل سُہ چھُ تٲخیٖر ییٚلہِ پیرنٹ کرِ بِیانٛڈ 1 year گوٚو نہٕ یہِ بچہِ رجسٹر سٲنِس سسٹمس منٛز کِہینۍ. تمہِ پتہٕ چھُ تیٚلہِ اختیار گژھان پتہٕ میونسپل میجسٹریٹ کورٹ پٮ۪ٹھ اکھ آرڈر اننہٕ خٲطرٕ رجسٹر کرنہٕ. پتہٕ چھُ سُہ پیرنٹ گژھان أکِس تکلیٖفس منٛز اِنوالو. توے چھِ أسۍ کران پرموٹ کہِ گۄڈنیتھٕے یتھ ہسپتالس منٛز گوٚو. بیٚیہِ چھُ اکھ حظ بڑٕ اکھ خراب ٹرینڈا اکھ گٔمٕژ اَسہِ چھِ لُکھ یِوان نہ حظ اَسہِ چھُ ڈیٹ آف برتھ چینج کرُن, اَسہِ حظ چھُ پلس کرُن, اَسہِ چھُ ماینس کرُن. یُس یہِ ٹرینڈ چھِ حظ یہِ چھُ بڑٕ اکھ غلط ٹرینڈ. یہِ چھُ بچس گۄڈنیتھٕے غلط اکھ تربیت دِنۍ برابر اکھ ٹرینڈ غلط گژھان. تو ہمیشہ اپیل میری یہ رہے گی پیرنٹس سے کہ یہ جو برتھ جو ہے اپنی ڈیٹ اور ایئر کا جو فڈل کرنا اور اس کو کم کرنا یا زیادہ کرنے کی بات, یہ آپ ایک بدیانتی کی بنیاد ڈال رہے ہیں اس بچے کے اس میں. تو ہماری یہی آپ سے گزارش رہے گی کہ وقتاً جو انسٹیٹیوشنل برتھ ہوئی آپ آ جائیے اور کم سے کم ٹائم میں ہم آپ کو کر رہے ہیں کہ آپ جو ہی ہمارے آفس میں واک ان کریں گے, ہم نے سنگل ونڈو سسٹم قائم کیا ہوا ہے, آپ کو بنا تاخیر کے برتھ سرٹیفکیٹ یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جی اور رجسٹر ڈیتھس اینڈ برتھس کے تعلق سے جو بھی آپ کے فرائض ہیں اور جو آپ نے انوویشنز لائے ہیں اس کام میں, اس تعلق سے آپ بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. اور چونکہ آپ سری نگر میونسپل کارپوریشن میں ہیلتھ آفیسر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے ہیں, حالانکہ زیادہ وقت نہیں ہوا, تاہم یہ بھی اپنے ناظرین کو کہہ دیں کہ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ بچوں کے اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ آپ رہے ہیں, اس سے قبل بھی آپ سری نگر میونسپل کارپوریشن میں ہیلتھ آفیسر کی حیثیت سے آپ نے فرائض انجام دیے. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کل جو اسمارٹ سٹی کا نعرہ گونج رہا ہے, واٹ از اٹ آل اباؤٹ اسمارٹ سٹی, کیسے ہم شہر کو بنا سکتے ہیں اور کیا کیا پلاننگ آپ نے کر کے رکھی ہے, کیسے یہ شہر اسمارٹ بنے گا؟ دیکھیے پہلے ہی اسمارٹ جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک شہر خوبصورت, اچھا, ہیلدی اور اسمارٹ, یعنی اسمارٹ جیسے ہم اسمارٹ ورڈ کو مانتے ہیں, ہم ایک شخص کو اسمارٹ بولتے ہیں, بالکل ایک شخص کو اسمارٹ بولتے ہیں, کسی چیز کو اسمارٹ کہتے ہیں. تو ایسے ہی ہمارا شہر جو شہری سٹیزن فیسیلیٹیشن ہے آف سروسز, جب ایک فرد گھر سے نکلتا ہے اس کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے یا اپنی گاڑی میں نکلے گا تو اس کو رستہ کھلا چاہیے, اس کو جو ہے لائٹس جو ہیں, ٹریفک لائٹ سگنلز ہوں, ٹریفک جو پولیس ہو صحیح جگہ پہ تعینات ہو, اور ایک اسموتھ ہیسل فری ایک سسٹم ملے. جس آفس میں وہ جائے وہاں پہ ای گورننس انیشیٹیوز امپلیمنٹ ہو جائیں, وہاں پہ وہ فٹافٹ سے اپنا کاغذ اپنا کام اس کا نکل جائے. جیسے آج کل آپ بینکنگ سیکٹر میں دیکھتے ہیں کہ سنگل ونڈو سسٹم ہوا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اربن موبلٹی سے لے کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یعنی کہ کوڑا کرکٹ کا جو ہے ڈسپوزل ہے, یا اسٹریٹ پولز ہیں, وائی فائی سسٹمز ہیں, سیوریج سسٹمز ہیں. شہر خاص کو خوبصورت بنانے کا اس میں پروپوزل ہے, کیونکہ شہر خاص کو اس بار بہت زبردست تھرسٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہی اصلی شہر ہے, اس کو کس طرح خوبصورت بنایا جائے, اس کی سیورز, اس کی ڈرینز کو کیسے انڈر گراؤنڈ کیا جائے. وہاں جو بجلی کی تاریں اوپر سے چل رہی ہیں جو آپ کو بہت اگلی لک دیتی ہیں, ان کو کنڈیوٹ سے انڈر گراؤنڈ کیا جائے. ایک ڈکٹنگ ہوگی جس میں جس ڈکٹ سے ہمیشہ کے لیے جو بھی ڈپارٹمنٹ آئے گا اپنا وائر اپنا کیبل ڈالنا چاہے تو اسی ڈکٹ میں جائے گا. وہ کھودنا جو شہر کا تھا کہ ایک ڈپارٹمنٹ آتا تھا وہ رستہ بناتا تھا, دوسرا اس کو کاٹتا تھا, ویسا اسمارٹ سٹی میں ہی اس میں مین تھرسٹ ہے. سری نگر شہر کو, شفقت خان صاحب, سری نگر شہر کو اسمارٹ بنانے کے تعلق سے آپ نے ابھی تک کیا 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 ہے, کیا کیا پیش رفت ہوئی ہے, اس حوالے سے وہ ہم ضرور آپ سے جانیں گے. اور یہ کافی وسیع موضوع ہے اور ہم چاہیں گے کہ پروگرام کے آخر تک اسی پر بات ہو. ابھی ناظرین ہمیں رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK.
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्राम देख रहे हैं आप नाजरीन। प्रोग्राम हर दिन आप तक पहुंचता है सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। आपको ये भी बता दें कि अगर आप चाहते हैं गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्राम के कुछ सिलेक्टेड एपिसोड्स मुंतखबा किस्तें यूट्यूब पर देखना, तो उसके लिए आप सबसे पहले यूट्यूब पर जाएं, आप सर्च करें DD कोशर, जो हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, और उस पर आप DD कोशर के जो खास प्रोग्राम है, गुड मॉर्निंग जे के, कृषि दर्शन या इसी तरह टेली क्लासरूम, इन प्रोग्रामों की खास किस्तें आप देख पाएंगे। और आपको बता दें कि हर दिन की तरह आज भी हमारे साथ एक मेहमान है, और आज हम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी का जो दर्जा श्रीनगर शहर को इंशाअल्लाह ताला मिलेगा, उसी ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में डॉक्टर शफकत खान, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर। अखबारात की सुर्खियों का भी आपको इंतजार रहता है शफकत साहब, आप भी आज के अखबारात की ताज़ा तरीन सुर्खियाँ सुन लीजिए और नमकीन चाय भी पी लीजिए साथ साथ। ये अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास द मिरर ऑफ कश्मीर, आपको बता दें नाज़रीन मोहतरम कि द मिरर ऑफ कश्मीर ही वो अखबार है कि इस अखबार के पहले सफ़े पर आप हासिल करते हैं तफसीलात DD कोशर से टेलीकास्ट होने वाले खास प्रोग्रामों की। आज भी अगर आप जानना चाहते हैं कि DD कोशर से आज कौन सा प्रोग्राम कब टेलीकास्ट होगा, तो उसके लिए द मिरर ऑफ कश्मीर अखबार का पहला सफ़ा ज़रूर देखिएगा। इस अखबार की चंद सुर्खियाँ, पहली सुर्खी बडगाम बारामुल्ला ट्रेन सर्विस रिज्यूम्ड, और दूसरी सुर्खी इसी अखबार की बहुत ही गौर तलब मामला है ये, स्किम्स कैन मैच विद एम्स एंड PGI प्रोवाइडेड इट्स डॉक्टर्स वर्क विद कमिटमेंट एंड शन प्राइवेट प्रैक्टिस। जी नाजरीन, अंग्रेजी अखबार से सुर्खी है कैबिनेट अप्रूव्स ट्रांसफर ऑफ लैंड फॉर एस्टैब्लिशिंग एम्स एट अवंतीपोरा। जी मेरे पास भी एक अखबार है उर्दू रोज़नामा, पहले सफ़े पर अहम खबर शाया हुई है। इसी खबर की सुर्खी रियासती काबीना के इजलास में इंतज़ामी अमूर से मुतालिक बाज़ अहम फैसले, टिम्बर की कीमतें नए सिरे से मुकर्रर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग महकमे का क़याम, 172 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के ओहदे वजूद में लाए गए, एम्स के क़याम के लिए अवंतीपोरा में अराजी की निशानदी। इस ताल्लुक से अभी अमीन साहब भी एक सुर्खी पढ़ रहे थे। नाजरीन, अंग्रेजी अखबार से सुर्खी है ड्यूकॉम रिव्यूज प्रोग्रेस ऑफ स्मार्ट सिटी प्रपोजल, और इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमान से भी गुफ्तगू कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस हवाले से और भी बात होगी। जी एक अंग्रेजी रोज़नामा मेरे पास नाजरीन, और दो सुर्खियां आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहली सुर्खी है लैक ऑफ हीटिंग अरेंजमेंट्स गिव्स टफ टाइम्स टू स्कूल किड्स, और दूसरी सुर्खी सेटिंग अप ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस जिनकी सीक 90% कैपिटल सब्सिडी, सेंटर एग्रीज टू 75%। नाज़रीन, अंग्रेजी अखबार से दो सुर्खियां, JK हैज़ नो हर्बल ड्रग टेस्टिंग फैसिलिटी, सैंपल्स लिफ्टेड ओकेजनली सेंड टू आउटसाइड लेबोरेटरीज, और एक और खबर, और इसको ज़रूर तवज्जो के साथ सुनिएगा, गवर्नमेंट ऑर्डर्स क्लोजर ऑफ इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट्स, आस्क्स DDOs टू ट्रांसफर मनी इनटू फाइनेंस सेक्रेटरीज ऑफिशियल अकाउंट। मिनिस्ट्री कशर अखबार तम अखबार से सुर्खी वातनो तोह तामत कशीर मज तैर कहर, लह दर्ज हरारत -5.5, और जिस तरह के हम आगाज़ में ये बोल रहे थे कि काफ़ी फ़्लाइट्स कल भी मनसूख की गई श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर। सुर्खी है श्रीनगर हवाई अड्डस पे वुड मुतासिर। और मेरे पास और एक अखबार भी बचा है अमीन साहब, ये भी मैं इस अखबार की एक सुर्खी अपने नाज़रीन तक पहुँचा दूँ, और जो ख़ासकर खेल कूद में दिलचस्पी रखते हैं वो ये सुर्खी सुन लें, रणजी ट्रॉफी छत्तीसगढ़ ऑन टॉप डिस्पाइट परवेज 92। नाजरीन, ये आखिरी अखबार बचा है मेरे पास, उर्दू अखबार है। इसमें सुर्खी है वादी में बैंक डकैतियों पर मरकजी वजारत दाखिला को तशवीश, रियासती हुकूमत को बैंकों की सिक्योरिटी में इजाफा करने की हिदायत। अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाई हमने। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर शफकत खान साहब। चाय की चुस्कियाँ लेने का ही ये वक्त है सुबह। आज आप सुबह निकले होंगे बड़ी ठंड में, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात कि आप तशरीफ़ फरमाएं। स्मार्ट सिटी के हवाले से अभी कल भी एक रिव्यू मीटिंग ली है ड्यूकॉम साहब ने, और आपने एक नक्शा खींचा है वनान कि उस शहर यह बराबर तिथे पे इंसानी जिस्म और इस पे अत मज इंसानी जिस्म सेहतमंदी हंद खतर प्रॉपर सिस्टम निज़ाम इथे पे सह पदम कह काल पे यह बड़ आम चलान यह बहसा कि श्रीनगर तसा बन स्मार्ट सिटी तिकाज कह सिटीज ऑल ओवर इंडिया आम से डिक्लेयर कर सब्सटेंशियल फंडिंग हुंद इम्कानात और बे
نوِ اندازٕکۍ شہر بن. مگر سوال چھُ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ اوسوٕ کینٛہہ کال برونٛٹھ اِف آی ایم ناٹ رانگ تۄہہِ اوسوٕ سجیشنز تہِ اَتھ سلسلس منٛز کَرِمَژ اِنوایٹ سِٹیٖزنزن نِش اور اَسہِ چھُ وۄمید زِ تۄہہِ آسہِ فیٖڈ بیک آمُت خاص کر یِمن یہِ سبجیکٹ. شہرِ سری نگرس یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ ٲسِو وَنان کہِ شہرِ خاصُک کوٚروٕ تۄہہِ ذِکر یا سون تھرسٹ ایریا. وٕنکیٚنس یُس ییٚلہِ عام پٲٹھۍ أسۍ سمارٹ سِٹین ہُنٛد تصوُر چھِ اَنان اَتھ منٛز چھُ باسان یِمے تِم ملٹی سٹوریڈ بِلڈِنگٕز ٹاوٲرٕز فلاے اوٲرٕز باقٕے چیٖز باقٕے. ییٚلہِ أسۍ پننِس تَتھ شہرِ سری نگرس سمارٹ سٹی بناونٕچ کوٗشِش چھِ کران یتھ اکھ پنُن تٲریٖخی پس منظر چھُ یُس دُنہِکِس یتھ خطس منٛز دۄیو پرٛانیو شہرو منٛز اکھ شہر چھُ امیُک یُس ہیرِٹیج ویلیوٗ چھُ یُس امِچ ہیرِٹیج چھِ پنٕنۍ یُس اتھ اکھ مُنفرد شناخت دِوان چھِ. مثال کے طور اگر ہاوڑا برجُک أسۍ وٕچھو فوٹو اَسہِ چھُ باسان یہِ گوٚو کلکتہ. تاج ہوٹل وٕچھو یہِ چھُ بمبے. سرینگر شہرٕچ یُس پنٕنۍ پہچان چھِ پنُن یُس امیُک ہسٹارِکل ہیرِٹیج ویلیوٗ چھُ سُہ کتھ حدس تامتھ ای پرزٲرو. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَتھ منٛز یہِ حظ کہِ گۄڈنیٚتھٕے چھُ سمارٹ چھُنہٕ نیسسرلی یہِ کہِ ہائی رائز بلڈنگ آسہِ. اسمارٹ سٹی جو کمپوننٹس ہیں وہ 3 کمپوننٹس ہیں جو ریٹرو فٹنگ ہے ایک, دوسرا ری ڈیولپمنٹ ہے اور ایریا بیسڈ ڈیولپمنٹ ہے اور گرین فیلڈ ڈیولپمنٹ ہے. تو اس میں سری نگر ایک مخصوص ایسا شہر ہے جس میں بہت ہی رچ کلچر اور ہیریٹیج ہے. جی جی آپ کا کہنا بہت درست ہے اور صحیح بھی ہے کہ شہر کو اور شہر خاص کو کیسے خوبصورت بنایا جائے, کیسے اپنی ہیریٹیج پرزرو کی جائے. اسمارٹ نیسسریلی ڈز ناٹ مین کہ آپ صرف ایک ہی ایریا میں تھرسٹ دیں یا وائی فائی کی طرف یا انٹرنیٹ کی طرف. اسمارٹ پہلے خوبصورت ہوتا ہے, تو خوبصورت شہر بنانے کے لیے ہم کو پہلے ایک ہیریٹیج کمپوننٹ ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی اخبار کی سرخی بھی پڑھی کہ یہ گورنمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور اس کو بڑی سیریسلی دیکھا جا رہا ہے. تو اس میں ڈویژنل کمشنر صاحب ریویو میٹنگس ہر 2 دن میں لے رہے ہیں اور اس میں ابھی 13 تاریخ کو چیف سیکرٹری صاحب ایک ریویو میٹنگ لیں گے. لیکن کہنے کو یہ ضروری ہے کہ جو سٹیزن پارٹیسپیشن ہے یہ ایک پیپلز پروجیکٹ ہے جس میں لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے بڑا امپورٹنٹ وہی ایک پرپوزل کی شیپ میں جا رہا ہے. جیسے کہ ہم نے ایک ایسے کمپٹیشن کیا بچوں کے لیے جس میں کافی تعداد میں بچوں نے ایسیز لکھے سری نگر اسمارٹ سٹی کے بارے میں, اور حیرت یہ ہے کہ اتنے نامصائب حالات ہو کے بھی اتنے خوبصورت ایسیز بھیجے, اتنی آپٹمزم ان ایسیز میں تھی کہ جو کمیٹی بیٹھی تو انہوں نے پھر اس کو ایگزامن کر کے پرائزز منتخب کیے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. ایسے ہی ایک لوگو کمپٹیشن ہم نے رکھا, اس میں کافی سارے بچوں نے اور ایڈلٹس نے بھی لوگوز بنا کے بھیجے سری نگر اسمارٹ سٹی کے. وہ ہم نے کل ایک لوگو فائنلائز کیا ہوا ہے. تو اتنے فونز آئے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ آفس میں چل کے آتے تھے کہ ہم کو سر اسمارٹ سٹی کے بارے میں مشورے دینے ہیں. تو حالات خراب تھے, کچھ لوگ چل کے آتے تھے, کچھ لوگ مشکل سے پہنچتے تھے آفس. لیکن ہم نے ایک تو پیغام کوشش کی کہ ہر ایک بندے تک پہنچے اور یہ کوشش کی کہ ہر ایک ہم کو فیڈ بیک دے اس بارے میں کہ یہ پروجیکٹ پرپوزل جو ہے ہم کو بھیجنا ہے یہ لوگوں کا پرپوزل ہو. اسی جو فیڈ بیک تھا اس کو ہم نے ایک پرپوزل کی شیپ میں ڈالا ہوا ہے اور یہ لوگوں کا پرپوزل ہے. ابھی بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ ابھی بھی 15 تاریخ تک جو بھی ان کے سجیشنز ہوں, فیڈ بیک ہو سری نگر کو خوبصورت بنانے میں. کسی نے مجھے کل 5-10 سے فون کیا, کسی نے زیون سے فون کیا, نہیں سر ہمارا اسمارٹ سٹی میں نہیں ہے. میں نے کہا یہ سارا سٹی جو سٹی لمٹس ہیں اس کو ہم اسمارٹ بنائیں گے. یہ بہت ہی اچھی کوشش کی جا رہی ہے آپ کی جانب سے. چاہے ہم بات کریں جو آپ فرما رہے تھے کہ ایسے کمپٹیشنز منعقد کرانا یا اس کے علاوہ جو پیمپلیٹس چھاپے گئے میونسپلٹی کی جانب سے پھر بانٹے گئے, لوگوں کا رسپانس جاننے کی آپ نے کوشش کی. بات اگر ہم ایسے کمپٹیشنز کی بات کریں جو بچوں کے خیالات ہیں, جو بچوں کا تصور ہے اسمارٹ سٹی کے تعلق سے, کیا وہاں سے آپ کو کوئی کلو ملا؟ وہی تو میں اظہر صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پرپوزل میں ہم نے جیسے کہ پین سٹی سولوشنز ہیں ہمارے پاس, اس میں اربن موبلٹی کی بات ہر ایک انسان نے کی. اور ہم لوگ یہاں پہ بہت ڈرے ہوئے ہیں بیکاز آف دا ارتھ کویکس اینڈ دین دا فلڈس. تو اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس میں ہم نے ایک ارلی رسپانس سسٹم کی بات کی ہے جہاں پہ ہم کو سری نگر کو ایک ڈیزاسٹر پرون سٹی بنانا ہے. ہم نے ایک
फायर सर्विसेज का ऑडिट भी करवाया है हर एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया डिजास्टर प्रोन सिटी बनाना है इसको, डिजास्टर प्रोन सिटी है मैंने कहा, हाँ। और उसको डिजास्टर रेजिलिएंट बनाना है, तो सो दैट वी कैन ओवरकम ऑल दोज इश्यूज ऑफ डिजास्टर जो हमारे को आ जाते हैं और हम फिर जागते हैं। तो अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी खुदा न खास्ता कोई ऐसा डिज़ास्टर आफत आ जाए तो हम लोग रेडी हों उस डिज़ास्टर के लिए, और गवर्नमेंट का ये पूरा डिसीजन है। इस आपने देखा कल एक पूरा डिपार्टमेंट बन गया डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कैबिनेट ने अप्रूव किया। दिस मीन्स कि इस बार कोई डिज़ास्टर ऐसा नहीं आएगा जो हमको अनिवार्य कॉट करेगा, पकड़ेगा। हम लोग डिजास्टर के इंशाल्लाह तैयार हैं। अब आप जब जिक्र कर रहे थे बच्चों का आपको फीडबैक मिला होगा, और उसके साथ जो हमारे इन शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी कोशिश होगी कि आपको फीडबैक देते। आपके अपने एक्सपर्ट्स पे काम कर रहे होंगे या इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जितने महकमा जात वाबस्ता हैं। इस शहर की अपनी कुछ खूबसूरतियाँ हैं। मिसाल के तौर पे अगर दरिया जहलम और शहर श्रीनगर को अलग अलग करके देखा जाए तो ये एक मेरे ख्याल से आधी तस्वीर होगी। हमारी तहजीब जो है वो वेतस्ता की ही तहजीब है, और ट्रेजेडी हमारी ये है कि हमारा जो दरिया है, दरिया जहलम, इसको जो पोल्यूशन का जो ख़तरा है इसको, बल्कि ये बहुत हद तक जो पोल्यूट हुआ है उसमें शहर में जो निकासी का नाक़िस इंतज़ाम है वो इसके अंदर जाके हमें तस्लीम करना चाहिए कि आज की तारीख में वही सूरत हाल है, भले ही हमें ये सूट न करता। क्या ये जब हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट होगा, क्या ये इस दरिया को बचाने का भी इसमें इम्कान होगा, और क्या हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम वो आबी ट्रांसपोर्ट जिसे एक ज़माने में शहर श्रीनगर की खूबसूरती और इनफरादियत के तौर पे जाना जाता था, कहीं इन चीज़ों को भी आप या सिर्फ हवाई जहाज उड़ेगी? खूबसूरत ख्याल हैं आपके, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन ख्यालात को। हमने ऑलरेडी ये इनकॉर्पोरेट किया है। मैं इसीलिए बड़ा खुश हो रहा था जब आप ये बात कह रहे थे कि अर्बन मोबिलिटी और इस खूबसूरत रिवर जहलम को वापस खूबसूरत बनाना स्मार्ट सिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल कॉम्पोनेंट है। इस पे हमने कोशिश की है कि जो घाट है एक मॉडर्न टाइप्स के घाट बने, और अर्बन जो ट्रांसपोर्ट की जो हमने थ्रस्ट है सारे रोड्स पे उसको हम रिवर में ले आएँ। अच्छा। रिवर बेड्स को खूबसूरत बनाया जाए, रिवर के दोनों साइड में फसाड जो है, हाउसेस जो हैं उनको खूबसूरत बनाया जाए, और वाटर ट्रांसपोर्ट जो है इंट्रोड्यूस किया जाए पूरा अप रिवर से कमरवारी नीचे वहाँ सीमेंट ब्रिज तक, ताकि एक ट्रेडिशन जो पहले रिवर ट्रांसपोर्ट की होती थी उसको रिवाइव किया जाए, और एक रूट वे बनाया जाए। सपोज एक टूरिस्ट अगर यहाँ पे जीरो ब्रिज पे उतरे एक घाट से, वो रिवर फ्रंट के होते हुए महाराजी बाजार तक और छतबल तक जा पहुंचे। हमने इसमें स्कोप रखा है। यारकन सराय एक बड़ा नेग्लेक्टेड जगह थी, यारकन सराय को एक क्राफ्ट म्यूजियम के तरीके में प्रोजेक्ट किया जाए। श्रीनगर सिटी के जामा मस्जिद एरिया में हमने फसाद अपलिफ्टमेंट की बात की है, जैसे कि एक ही टाइप का खूबसूरत फसाद वहाँ पे क्रिएट किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट कंजेशन की बात है, ऐसे कि कल मीटिंग में ये बात डिवीजन कमिश्नर साहब ने भी बताई कि हमारा पार्किंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 4 मुख्तलिफ जगहों पे पार्किंग हो ओल्ड सिटी में, जहाँ की एक इंसान जा सके, अपनी गाड़ी पार्क कर सके और पैदल सिटी में कहीं पे वॉक कर सके। तो हम समझते हैं कि जो मेन थ्रस्ट रहेगा इंशाअल्लाह इस शहर को पहले खूबसूरत बनाने का, उसके साथ साथ जो उसकी गवर्नेंस है, सिविक सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, या और भी कोई प्रोजेक्ट है उसको डवटेल करना है। जब आप और प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो बड़ा अहम मामला होता है किसी भी शहर में मकानियत का मसला। लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये रहती है कि शहर जब बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और वहाँ जब इक्तिसादी जो मामलात है वो उभरने लगते हैं तो उसके बाद लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है और वहाँ अपने रोज़गार की तलाश में रहते हैं, और फिर उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आखिर जाके रहें कहाँ। तो हाउसिंग के हवाले से शहर श्रीनगर में बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को, और जिस तरह से ज़मीनों के बाव आसमान को छू रहे हैं और आम आदमी जो है जो अपनी माली मुश्किलात की वजह से ये सब
تصور میں بھی نہیں لا سکتا کہ اب اس کے لیے ایک گھر ہوگا اور وہ خوابوں کا محل تعمیر. کیا اسمارٹ سٹی کا یہ پروجیکٹ اس ضرورت کو بھی کسی حد تک پورا کرے گا؟ دیکھیے ہاؤسنگ تو ایز سچ کوئی انہرنٹ کمپوننٹ نہیں ہے, بٹ اٹ از اے کمپوننٹ ان دا سینس کہ دیکھیے ہاریزونٹلی ہم پھیلا رہے ہیں شہر کو, اور جگہ کہاں پہ ہاریزونٹلی اس کو پھیلانے کی, بہت ہی محدود. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو گو ہاریزونٹلی فردر. تو آنریبل چیف منسٹر میڈم نے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان دا پریویس پاسٹ وہ ایک ہم کو ایک ویژن دیا تھا کہ ہاؤسنگ ورٹیکل ہو جائے, جہاں پہ سپوز کلسٹرڈ ہاؤسنگ ہے, پرانے ڈیبلیٹیڈ ہاؤسز ہیں کوئی 5-8, ان کو سپوز ہم ڈسمینٹل کر کے ایک فلیٹ ٹائپ ایک اکاموڈیشن کریٹ کریں, ایک ڈوپلیکس فلیٹ ان فیکٹ ٹائپ اکاموڈیشن کریٹ کریں انہی لوگوں کے لیے جو بہتر ہو, زیادہ ماڈرن لائنز پہ ہو, ایمینٹیز پہ ہو, اور وہ سسٹینیبل بھی ہو ان دا سینس کہ وہ ورٹیکل ہو اور اس میں زیادہ لوگ رہ سکیں. تو ویسا بھی سوچا جا رہا ہے آن دوز لائنز. مجھے لگ رہا ہے کہ دیر آر گورنمنٹ اتھارٹیز جو انوالو ہیں اس چیز میں کہ ایک جامعہ پروگرام ہاؤسنگ کا بنایا جائے سری نگر کے لیے, بجائے اس کے کہ ہاؤسنگ ہاریزونٹل چلے اب ورٹیکل میں چلے, خوبصورت فلیٹس ہوں جن میں زیادہ فیملیز رہ سکیں اور ایمینٹیز جو ہیں ماڈرن لائنز پہ ہوں. کافی اہم باتوں کا ذکر کیا شفقت صاحب نے, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جو شہر کی اپنی تہذیبی اہمیت ہے, شناخت ہے, اس کو بھی برقرار رکھا جائے, اور ساتھ ساتھ جو جدید سہولیات ہیں وہ کیسے میسر ہو لوگوں کو, اس تعلق سے سوچا جا رہا ہے. ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم اپنی وادی کی خاص کر بات کریں, ریاست کے تینوں خطوں میں وادی کشمیر کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کے لیے وادی جانی جاتی ہے. یہاں کے کوہسار, آبشار اور سرسبز پیڑ پودے. کیا یہ پلان ہے آپ کے پاس کہ جتنے بھی چھوٹے بڑے راستے ہیں, چھوٹی بڑی سڑکیں ہیں شہری سری نگر کی, سڑکوں کے اطراف پر پودے اگائے جائے, پیڑ لگائے جائے, تاکہ پولوشن بھی کم ہو اور خوبصورتی بھی بڑھے؟ یہ بڑی خوبصورت بات پھر سے دہرائی جا رہی ہے کہ گرین فیلڈ ڈیولپمنٹ, اربن فارسٹری تو مینڈیٹ ہے آپ کا. ایبسلیوٹلی, اربن فارسٹری اور گرین فیلڈ ڈیولپمنٹ از اے ویری انہرنٹ کمپوننٹ آف دس پروجیکٹ. اینڈ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جتنی زیادہ ٹریز پلانٹ کری جائیں سری نگر میں اتنا خوبصورتی اس کی بڑھے گی. جی. اور اس میں پھر سے میں کہوں مارچ کے بعد جب سیزن ہوتا ہے پلانٹیشن کا, ایک پلانٹیشن ڈرائیو کیا جائے گا سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن اسپیشلی ایریاز میں اور پیریفرل ایریاز میں. انفیکٹ ایک پروپوزل ہمارا یہ بھی ہے کہ جو یہ بائی پاس ہے, جی, بائی پاس کے دونوں سائڈس میں فساد اپلفٹمنٹ کے لیے اس کے حوالے سے ٹریز پلانٹ کی جائیں, خوبصورت ٹریز پلانٹ کی جائے, پائن ٹریز یا چنار ٹریز, اور دیٹ کائنڈ آف ایک جو ایک لک بھی دیں اور انوائرمنٹ فرینڈلی ایک ماحول سا سٹی میں, کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کلین اینڈ گرین سٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے. یہ تو بڑا اہم ہے کہ شہر گرین ہوگا, کلین ہوگا. لیکن ایک بات ابھی میرے ذہن میں ابھر کے آ گئی ہے, ہمارا جو ایک تو ہمارا شہر خاص ہے جس کی اپنی ایک ہیریٹیج ویلیو اور سری نگر شہر کی اپنی پہچان ہے, تہذیبی پہچان. اس کے ساتھ ہمارا شہر جس طرف بڑھ رہا ہے وہ ہمارا ساؤدرن سائڈ ہے سٹی کا. لیکن شاید آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس پورے علاقے میں کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی پبلک پارک نہیں ہے جہاں آج کل لوگ رہائش کے لیے جا رہے ہیں. کیا یہ جو آنے والا اسمارٹ سٹی کا ہمارا تصور ہے اس میں کہیں پہ آپ کو کوئی آڈیٹوریم, کہیں پہ کوئی پلے گراؤنڈ, کہیں پہ کوئی لائبریری, اس قسم کی چیزیں بھی ہوں گی, یا صرف سڑکیں اور وہ اونچے اونچے ٹاور بنیں گے؟ تھوڑا دیکھیے امین صاحب, آپ ہمارے جو اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ بنا تو اس میں آپ نے اپنا پروپوزل فیڈ بیک یہ نہیں بھیجا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ انکارپوریٹ کیا گیا ہے کہ سٹی میں چھوٹی چھوٹی جو پارکس ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے, اور کچھ نہیں بھی بنایا جائے, کہیں پارکس کی زمین ہے ہی. اور کل ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو چھوٹے چھوٹے اسپورٹس اسٹیڈیمز ہیں ان کو اپلفٹمنٹ کیا جائے اور اسمارٹ اسٹیڈیمز بنایا جائے تاکہ بچے
اور جو بھی کھیلنا چاہے وہ ایک اسمارٹ اور اچھے انوائرمنٹ میں، وہاں ایسٹروٹرف لگے، وہاں پہ کیمراز لگیں، وہاں پہ ڈیجیٹل جو ٹیلی ویژن سیٹس ہوتے ہیں ڈسپلے کے لیے وہ لگیں، اور جو بھی ایلیمنٹ ہے اسمارٹنیس کا وہ انکارپوریٹ کیا جائے ان چھوٹے چھوٹے جو اسٹیڈیمز ہیں یا کھیلنے کی جگہیں ہیں، ان کو ہم انکارپوریٹ کر رہے ہیں. اور ایک آڈیٹوریم ہمارے یہاں ٹیگور ہال بنا ہے 1950 کی دہائی میں، اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا آڈیٹوریم نہیں بنا، اور اس ایریا میں نہیں بنا جہاں اب لوگوں کا تھرسٹ ایریا ہے رہائش کا. کہیں اس کا بھی امکان ہے کہ ایک اور آڈیٹوریم بھی اسمارٹ سٹی کے ذریعے دیکھنے کو ملے گا؟ آڈیٹوریمز، اسمال پلے گراؤنڈس، یہ کل میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کل ہی بات ہوئی، آڈیٹوریمز، پلے گراؤنڈس، پارکس اینڈ گارڈنز جو سٹی میں ہوں گے، ان کی اپلفٹمنٹ، ان کی بیوٹیفیکیشن، ان کی لائٹننگ، ان کا جو باؤنڈری والز ہیں ان کو بیوٹیفل، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک آرکیٹیکچرل جو ایلیمنٹ ہے خوبصورتی کا وہ ایک پیٹرن میں رہے، وہ صحیح پیٹرن میں رہے سری نگر میں، یہ نہیں کہ کہیں لال ہے کہیں پیلا ہے. تو اس یونیفارمٹی اس میں یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو ہمارے ناظرین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، جب ہماری گفتگو سن رہے ہوں گے، آپ کی باتیں سن رہے ہوں گے، یقیناً ان کے ذہن میں بھی کئی سجیشنز ہوں گی. تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اسمارٹ سٹی کے تعلق سے جو بھی آپ کی سجیشنز ہوں آپ سری نگر میونسپل کارپوریشن تک پہنچائیں. ان کا ٹول فری نمبر جو ہوگا وہ بھی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ان کی جو ویب سائٹ ہے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں اور اپنی جو بھی سجیشنز ہیں اسمارٹ سٹی کے تعلق سے ان تک پہنچا سکتے ہیں. اس سے قبل انہوں نے کوشش کی ہے کہ انہیں بروشرز بھی ڈسٹریبیوٹ کرائے ہیں تاکہ لوگوں کا ریسپانس جان سکے، لوگوں کی رائے جان سکے. ہم شفقت صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، ابھی جب میرے ذہن میں اسمارٹ سٹی کا تصور آ رہا ہے، ایک تصویر آ رہی ہے، تو ایک بنیادی قسم کی فیسلٹی جو آپ نے مختلف فیسلٹیز کا ذکر کیا، ایک بنیادی قسم کی فیسلٹی جس کا فقدان ہے وہ ہے بیت الخلاء. شہری سری نگر میں زیادہ سے زیادہ بیت الخلاء ہو، سڑکوں پر میسر ہو، تاکہ لوگ اس قسم کی فیسلٹی کا استعمال کر سکے. کیا اس کا خیال رکھا جائے گا؟ ایبسولوٹلی کریکٹ. ہم خود مانتے ہیں اس بات کو کہ سری نگر میں ٹوائلٹس کی بہت کمی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنا اس پروجیکٹ کی ایک امپورٹنٹ ایک فیکٹر رہے گا. کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے ٹورسٹ کے لیے ہو یا ایون اپنے لوگوں کے لیے ہو، جب آپ سٹی سینٹر میں آتے ہیں تو یو ڈونٹ فائنڈ پبلک ٹوائلٹس، اور جو پبلک ٹوائلٹس ہیں وہ اتنے ابھی اپ گریڈڈ اچھے نہیں ہیں کہ آپ اس میں گھسیں. تو اس میں بایو ٹوائلٹس کی بات ہوئی ہے، جس میں جو ٹوائلٹس ہیں وہ لیٹسٹ لائنز بنیں گے. اس میں کمپوسٹنگ اور ڈی کمپوسٹنگ اور جو ان کا ڈسپوزل ہے وہ سائنٹیفک ڈسپوزل ہوگا. اس میں پائپ لائن میں رکھا گیا ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے سٹی. ٹول فری نمبر بتا دیجیے اگر ہے کوئی جس پر، کیونکہ آپ نے کہا 15 تاریخ تک ابھی بھی ممکن ہے کہ اپنی رائے دے سکتے ہیں عام لوگ. آپ کو 2474499 ہمارا نمبر ہے. 2474499 اگر موبائل فون پر ڈائل آس کروں گۄڈٕ لگٲیزِ 0194 0194. تو اور اگر میل ابھی بھی بھیج سکیں گے تو srinagar@smartcity@gmail.com srinagar@smartcity@gmail.com. اپنا اگر کوئی سجیشن ہے جو آپ فیس بک پیج پہ رکھنا چاہیں گے تو ہمارا ایک سری نگر اسمارٹ سٹی فیس بک پیج بھی ہے، وہاں بھی رکھ سکتے ہیں. آپ ہمارے کسی بھی آفیسر کا اگر آپ کو نمبر ہو ان کو فون کر سکتے ہیں، یا کسی بھی وارڈ آفس میں آ کے اپنا جو ہے سجیشن رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ ہم ابھی بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی جتنی میکسیمم پارٹیسپیشن ہو لوگوں کی، اس سے یہ پروجیکٹ خوبصورت بنے گا. کیونکہ سری نگر سٹی کو یہ جو اسمارٹ بنانے کا خواب ہے یہ ہر ایک کا خواب ہے. یہ صرف میرا خواب نہیں، آپ کا خواب نہیں، یہ سارے سری نگر جموں و کشمیر کے، اور ایون جو گاؤں سے لوگ آتے ہیں، یہ شہر ان کا سری نگر میں دن میں کام کرتے ہیں، شام کو واپس جاتے ہیں، ان کا بھی اتنا ہی سری نگر سٹی ہے جتنا سری نگر میں. اہم اور بنیادی سوال جو شاید ہمیں آغاز میں ہی پوچھنا چاہیے تھا، میرے ذہن میں ابھرا، پتہ نہیں کتنے ناظرین کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اسمارٹ سٹی کا یہ درجہ ہمیں کن سے ملے گا؟ اسمارٹ سٹی کا درجہ جو ہے کوالیفائی، ہم پہلے پرپوزل بھیجیں گے، اس کے بعد ہم کوالیفائی کریں گے. اس میں بینچ مارکس ہیں، 100 پوائنٹس ہیں. 25 پوائنٹس آپ کو جاننا پڑے گا وہ صرف لوگوں کی پارٹیسپیشن کا ہے.
کہ لوگوں نے اپنے تاثرات کتنے کنٹریبیوٹ کیا، کیونکہ یہ کوئی پولیٹیکل پروپوزل نہیں ہے، کوئی افسری پروپوزل نہیں ہے، یہ ایک کامن آدمی کا سہولیات کے حوالے سے اس کی جو فیڈ بیک ہے اسی کا پروپوزل ہے. تو اس میں اسی لیے ہم بار بار یہ گزارش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا MOUD جو منسٹری آف اربن ڈیولپمنٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا میں، وہاں پہ ایک پینل بیٹھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کیسے اس کو پروجیکٹ کیا جائے گا. نمبر 2 یہ سسٹینیبل ہے یہ پروجیکٹ کی نہیں ہے فائنینشلی، کیونکہ اس میں ایک کمپوننٹ ہے جہاں پہ آپ کو اس کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ آنا چاہیے کہ آپ گورنمنٹ اپنی جو انویسٹ کیا ہوا پیسہ ہے اس کو ریکور بھی کر سکے، مطلب اسٹیٹ ریکور کرے گی واپس، وہ اسٹیٹ کے پاس جائے گا. ایسی سروسز جو پھر یو کین سیل اینڈ ریکور. تو ایک سیڈ منی گورنمنٹ آف انڈیا کا رہے گا کوئی 3000 کروڑ کے آس پاس میں، 3000 کروڑ. اوکے. تو لیکن اس کے علاوہ جو ایک ایسا سسٹینیبل پروجیکٹ بنے کہ جو اپنے آپ کو پھر آگے بھی کیری کر سکے، دیٹ از ہاؤ اے پرپوزل ہیز ٹو بی سبمٹڈ، جو گورنمنٹ آف انڈیا کو جائے گا، وہاں سے ویٹ ہو کے آئے گا، اور اس کے بعد اسمارٹ سٹی کا جو یہ خواب ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ یہ شرمندہ تعبیر ہو. لیکن اگر آپ کی ذات سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ کتنا یقین رکھتے ہیں اس بات پر اور کتنی ایکسپیکٹیشنز ہے آپ کی اس حوالے سے کہ شہر سری نگر کو اسمارٹ سٹی کا درجہ ملے گا؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ نا امیدی تو کفر ہے، بالکل، اور آپٹیمزم رکھنا اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہر ایک کے پاس ریزالو رہے، ہر ایک آفیسر، ہر ایک انڈیویجول شخص کے پاس ایک ریزالو رہے اس شہر کو یا اس وادی کو خوبصورت بنانے کا اور اس کو ڈیولپ کرنے کا، اس کی فیسلٹیز کریٹ کرنے کا، انفراسٹرکچر کریٹ کرنے کا، میں سمجھتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے کہ سری نگر ہماری جو ہے وادی میں، ہماری اسٹیٹ، ہماری کنٹری میں پھر سے سب سے خوبصورت شہر کے طور پہ پروجیکٹ ہوگا. اور اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ جہاں تک سری نگر میونسپل کارپوریشن اور گورنمنٹ کا ریزالو ہے وہ انشاءاللہ ہم بنا کے رکھیں گے. اللہ کرے کہ آپ کی جو یہ دعا ہے اور آپ نے جس تمنا کا اظہار کیا ہے یہ پوری ہو. بہت ساری باتیں اس حوالے سے رہ گئی، میں آپ کو مطلب اعتماد سے کہنا چاہوں گا کہ شاید وقت کم پڑا. آج ہمارے یہاں جو سیگمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں پروگرام میں وہ ہم نے لیے، ہم نے کچھ بھی نہیں لیا اس حوالے سے، لیکن بہت ساری باتیں رہ گئی. میرے ذہن میں کچھ باتیں ہیں، اظہر کے ذہن میں کچھ ہمارے پاس 3 منٹ ہیں ابھی آخری. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماضی قریب میں جو فیصلے لیے گئے آج جب ان کو ریویو کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے غلط فیصلہ، جیسے ہمارا جو سول سیکریٹریٹ ہے اس کے پاس میں بٹ مالو کا اڈا ہے. یہ 2 چیزیں الگ الگ ہونی چاہیے. کیا جب اسمارٹ سٹی بنے گی اس میں بھی یہی کمبینیشن ہوگا یا آپ ڈیکنجیشن کے حوالے سے بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ جو سری نگر کا اڈا ہے بٹمالو کا، اس کو پارمپورہ بہت عنقریب میں ہی جانا ہے. اٹ ہیز ٹو بی ریلوکیٹڈ اور اس میں ڈیسیجن ڈویژنل کمیشن صاحب کی لیول پہ ہو چکا ہے آلریڈی. جو یہاں پہ جو لائنز ہیں، سپوز جموں سے ایک گاڑی آئی، وہ انٹر سٹی چلے گی صرف، وہ انٹر ڈسٹرکٹ نہیں چلے گی. ڈسٹرکٹ کی گاڑی صرف آؤٹ سائڈ سے چلے گی. اور ایک فیس لفٹ جو ہے اربن ٹرانسپورٹ کو ملے گا. یہ فیز آؤٹ ہو جائیں گی. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس میں ایک پروپوزل رکھ رہا ہے، آلریڈی گیا ہوا ہے، جس میں لیٹسٹ ٹائپ کی بسز آپ کو یہاں ایئر کنڈیشن بسز چلیں گی. وہ عنقریب میں ہی نیکسٹ سمر میں مجھے لگ رہا ہے ایک لاٹ جو بسز کا آیا تھا اس کے حوالے سے وہ تو جموں روٹ پہ چل رہی ہیں. آنے والے دنوں میں شہر میں چلیں گی؟ ہاں، جو نیکسٹ سمر ہے اس میں دیکھیں گے آپ کچھ بسز یہاں سری نگر میں چلیں گی، ود ان دا سٹی چلیں گی. TRC سے نوگام ریلوے اسٹیشن، پارمپورہ، جیسے کہ ٹو ڈیکنجسٹ دی سٹی جو ہے ٹریفک. ایسی ہی امید رکھیں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ اسمارٹ سٹی کا جو پروپوزل ترتیب دیا گیا یا جو تصور ہے، ہم یہی امید رکھیں گے کہ جو شہری سری نگر کی اپنی شناخت ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، اس کا پورا خیال رکھا جائے گا. اور آپ سے یہ گزارش بھی ہماری ہوگی کہ جب اسمارٹ سٹی کے تعلق سے باضابطہ طور آپ کی جانب سے، سری نگر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے، حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائے جائیں گے، اس بات کا بھی ضرور خیال رکھا جائے گا کہ چنار کے درخت کا کٹاؤ نہ ہو، کیونکہ چنار کا جو درخت ہے وہ ہمارا تو سوال ہی نہیں، بلکہ نئے لگانے کا بھی، نئے لگانے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے نیکسٹ سمر تو جو اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ تو چل ہی رہا ہوگا، اس سے پہلے ہی ہم ایک پلانٹیشن ڈرائیو
کریں گے اور آپ دیکھیں گے اس میں چنار کے درخت بھی لگائے جائیں گے, پائن ٹریز جہاں جہاں وہ فلوریکلچر کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے خوبصورت بنائیں گے. 1 منٹ ہے ہمارے پاس آخر پر, حالانکہ آپ کی ساری باتوں میں پیغامات ہی چھپے تھے, لیکن اگر کوئی پیغام آخر پر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں ناظرین کو تو بتا دیں. دیکھیے, ایک انڈیویجول کو کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے ہر ایک پروجیکٹ میں, ہر ایک جگہ پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ ہمارا جو ہے ان کو میری اپیل ہے کہ وہ ایک پازیٹیو سوچ لے کے, آپٹیمسٹ سوچ لے کے اور سسٹم کو ٹرسٹ کرنا سیکھیں اور سامنے آئیں. ہمارا جو سری نگر سٹی کو خواب ہے اچھا بنانے کا, وہ بیوٹیفائی کرنے کا ہو, وہ سیوریج اس میں اچھا امپروو کرنے کا ہو, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز لوگ بنیں گے تو ہم سمجھتے ہیں بہتری آ جائے گی. بس یہی کہیں گے ہے جستجو کی خوب سے خوب تر بنے. بہت شکریہ آپ کا, تشریف آور ہوئے آج صبح صبح آپ ہمارے ساتھ رہے پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. آج ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر شفقت خان, ہیلتھ آفیسر SMC, اور جو اسمارٹ سٹی کے حوالے سے ہم نے کوشش کری ہے کہ ان سے گفتگو کرنے کی. کچھ اور باتیں بھی رہ گئی ہوں گی اس حوالے سے, انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ بات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے ہمیں آج کے پروگرام سے, اور ہر روز صبح 8 بجے سے 9 بجے تک دیکھتے رہیے ہماری براہ راست نشریات میں پروگرام گڈ مارننگ JNK.